آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ وہ جو مسلمان تھے نا اس میں یہودیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا اور وہ سب خاموش تھے اور بغیرت بن کے بیٹھے ہوئے تھے. آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ یہ وہ دور کے مسلمان تھے جو اپنی بہنوں کو نہیں بچا سکے, جو اپنی ماؤں کی حفاظت نہیں کر سکے, جو اپنے بھائیوں کی حفاظت نہیں کر سکے. The best conference in the world, in the history of humankind, جہاں پہ کی مسجد اقصی میں کی. کیوں؟ تاکہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ لیسن دے کہ this is your place. When we are Muslims, we are part of a family. ایک کے برے اعمال کا کانسیکوینس پوری امت پہ ہوگا. اور واللہ سب سے بڑا خطرہ جو جیوز کو ہے اور کرسچنز کو ہے وہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو ان کی ہسٹری نہ پتہ چل جائے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. Welcome to this Wednesday night exclusive lecture جو کہ ہمارے وینسڈے کو کرتے ہیں 9:30. رمضان میں ہم نے اس کو ڈسکنٹینیو کیا تھا, رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم اسے کنٹینیو کر رہے ہیں. دس از آور فرسٹ لیکچر اینڈ ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری سیڈ تھنگز آر ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ. پوری دنیا میں ہی, کہ پوری دنیا کا جو رسپانس ہے اور فلسطین پہ جو ہو رہا ہے, کشمیر میں جو ہو رہا ہے, میانمار میں جو ہو رہا ہے, چائنا میں جو کنسنٹریشن کیمپس ہیں ویگر مسلمز کے ساتھ وہاں جو ہو رہا ہے, لیکن آن ٹاپ آف دیٹ کائنات نے شاید ایسا منظر شاید پوری ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اسی کائنات میں ایک ملک دوسرے ملک پہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے, وہ ویپنز یوز کر رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل لاء میں بھی منع ہے. بچوں کو, خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے, ان پہ بومب گرائے جا رہے ہیں. یہودی مسلمان عورتوں کے اوپر گھٹنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا خاموش ہے. چھوٹے بچوں کو میس مرڈر کیا جا رہا ہے لیکن سب خاموش ہیں. اس پہ تو کسی نے رنگ ٹونز پوری حکومت نے نہیں لگائیں کہ جب بھی کال جائے تو یہ آواز آئے. ٹی وی چینلز خاموش ہیں, پولیٹیشینز, لیڈرز, میسز خاموش ہیں. As we speak right now, اس time a genocide is happening in this world right now with the Palestinian. Mass murder ہو رہا ہے. Something worse than Holocaust is happening right now on this planet. جارج فلوئڈ کے گردن پہ گھٹنا رکھا تھا ایک پولیس آفیسر نے, وہ بھی غلطی سے, اور اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے, ہر میڈیا چینل بول رہا ہے, ہر پولیٹیشین بول رہا ہے, سیلیبریٹیز بول رہے ہیں ایک بندہ کی وفات پہ. صرف یہی بات تھی کہ وہ مسلم نہیں تھا, وہ مسلمان نہیں تھا, اور یہاں پہ یہ مسلمان ہے. اس سارے I won't call it a conflict. واللہ this is not a conflict. Conflict یا war وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ two sided چیزیں ہو رہی ہوں. This is a genocide. This is a holocaust happening right now. Worse than a holocaust. This is mass murder, violence. ایک atrocity اس دنیا میں ہو رہی ہے. 210 دن ہو گئے ہیں, 219 فلسطینی, جس میں سے تقریباً 50%, 100 ان میں سے خواتین اور بچے ہیں. They have been killed. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ BBC کہہ رہا ہے, جو کہ بڑا لمیٹڈ رپورٹ دے رہا ہے, یہ پوری بھی نہیں ہے. اور جان لے کہ غزہ جو ہے وہ چھوٹا سا اسٹرپ ہے, اٹ از ڈینسلی پاپولیٹڈ. 2 ملین لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, 2 ملین پلس لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. اور یہ جو میس مرڈر کیا جا رہا ہے, دنیا خاموش ہے. ویئر از UN? ویئر آر ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز؟ پوری دنیا کے ممالک کہاں پہ ہیں؟ اور بات یاد جان لیں کہ دس از ناٹ کولیٹرل ڈیمیج, کیونکہ اسرائیل کے پاس سیٹلائٹ امیجز ہیں, ان کے پاس ویپنز ہیں, ان کے پاس وہ میزائلز ہیں جو جہاں پہ پوائنٹ کرتے ہیں وہیں پہ گرتے ہیں. ہیلتھ کلینکس ڈسٹرائے کیے جا رہے ہیں, ڈاکٹرز کا قتل کیا جا رہا ہے. ایک عجیب تماشا ہے.
ہائی رائز ریزیڈینشیل بلڈنگز اور ٹاورز کو گرایا جا رہا ہے. دس از ناٹ collateral ڈیمیج. collateral ڈیمیج وہ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو, جب آپ کوئی ٹیررسٹ ہیں یا اپنی انیمی کو مار رہے ہوتے ہو آپ, اور اسی بلاسٹ میں کچھ آگے پیچھے کی جگہیں بھی ڈیمیج ہو جاتی ہیں. دس از پن پوائنٹڈ ڈیمیج. میٹرس فیکٹری بلو اوے کی جا رہی ہے, اور یاد رکھیں غزہ از اے جیل, nothing can come in, nothing can go out. اور جب وہاں پہ کوئی ایک فیکٹری ڈسٹروائے کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is no more bricks. وہاں پہ no one can enter. وہاں پہ دوبارہ کنسٹرکشن ہونا بلڈنگ کی پاسبل ہی نہیں ہے جب تک وہاں پہ کوئی ایڈ نہ جائے یا کوئی مشکل سے وہاں پہنچے. وہاں تو پر نہیں مارتا پرندہ. اور اسرائیل نے ابھی تک صرف اس 10 دنوں میں 8,000 راکٹس گرائے ہیں غزہ پہ. 34,000 فلسطینی وہاں سے ڈسپلیسمنٹ ہو گیا ان کی. واللہ اس دنیا میں کسی قسم کا جسٹس باقی نہیں رہا. اینڈ the sad state is مسلم اسٹیٹس, ایجپٹ کو آپ دیکھ لیں, ایجپٹ کے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. ایک ہی جو بارڈر ملتا ہے ایجپٹ کا جس کو رفح کراسنگ بولتے ہیں, وہ ایجپٹ نے بند کیا ہوا. you see the intentions. کیوں؟ کیونکہ آپس میں ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اچھے ہیں. اسلام از نو ویئر آن دیئر لسٹ. بزدلی کی نا بہت مثالیں سنی ہم نے پاسٹ میں, اور بڑے بغیرتی کے واقعات پڑے پاسٹ میں, لیکن اس سے زیادہ بزدل قوم اور اس سے زیادہ بغیرتی کے واقعات جس طرح جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھے گا نہ سنے گا. واللہ the sisters in Palestine and Gaza, in Al-Quds, Al-Aqsa, they are calling Salahuddin Ayyubi to come out. کیا زندہ اتنا بے بس ہو گیا کہ لوگوں کو, قبر والوں کو پکارنا پڑا؟ کیا جو لوگ, جو مرد, جو مسلمان زندہ ہیں, people are not calling the live, they're not calling the people who are alive right now, they're calling the dead. صلاح تم ہی آؤ بچاؤ, یہ تو مردہ ہیں. یہ ہماری حالت ہے. اتنے بے بس ہو کہ زندہ کے خواتین کو اور بچوں کو اور بچیوں کو ان لوگوں کو پکارنا پڑا جو اپنی قبروں میں ہیں. آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ وہ 2021 کے جو مسلمان تھے نا, اس میں یہودیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا اور وہ سب خاموش تھے اور بغیرت بن کے بیٹھے ہوئے تھے. آنے والی جنریشنز ہماری بزدلی کی مثالیں دے رہی ہوں گی. آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ یہ وہ دور کے مسلمان تھے جو اپنی بہنوں کو نہیں بچا سکے, جو اپنی ماؤں کی حفاظت نہیں کر سکے, جو اپنے بھائیوں کی حفاظت نہیں کر سکے. وہ اس دور کے بزدل مسلمانوں کی, حکمرانوں کی اور انسانوں کی مثالیں دیں گی. گولڈا میئر جو کہ 1969 میں اور 1974 کے بیچ میں اسرائیل کی 4th پریزیڈنٹ رہی, وہ کہتی ہے کہ جب ہم نے فرسٹ ٹائم فلسطین پہ بامبنگ کی, اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جب ہم نے راکٹس فائر کیے, کہتی ہے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ صبح کیسا رسپانس آئے گا مسلم امت کی طرف سے. عرب, نان عرب, مسلم سٹیٹس تو چڑھ دوڑیں گی اور اپنے اسلحوں کے ساتھ آرمیز کو بھیج دیں گی, اور کہتے ہیں we couldn't sleep all night. لیکن جب صبح ہوئی اور ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ what happened, کیا بنا, کوئی رسپانس آیا؟ no one spoke a word, no one spoke a word. اور ہمیں تب پتا چلا کہ یہ تو ہم سے بھی بدتر ہے, یعنی ہم سے زیادہ بزدل لوگ ہیں. اور پھر نے کہا کھل کے فائر کرو, یہ کبھی جاگنے نہیں والے. کہاں ہے ہمارے مسلم لیڈرز؟ کہاں ہے ہماری فوج؟ کہاں ہے ہمارے وہ ادارے جو کہ ملک کا 50% سے اوپر بجٹ کنزیوم کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْبِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. مطلب کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم قتل نہیں کرتے اللہ کی راہ میں, تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ جن لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, مرد, عورتیں اور بچے, وہ پکارتے ہیں تمہیں یا رب ہمیں اس بستی سے نکال دے, ہمیں شہر سے نکال دے جہاں پہ ظالم قابض ہو کے بیٹھا, ہم پہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے.
ہمیں کوئی اپنی طرف سے مددگار بھیج دے. وہ ہمیں پکار رہے ہیں اس ٹائم, وہ ہمیں آواز دے رہے ہیں اس ٹائم, اور ہمیں سانپ سون کے بیٹھا ہوا ہے. واللہ یہ آزمائش ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان پہ ہے, یہ آزمائش ان پہ نہیں ہے, یہ آزمائش ہم پہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومنین کون ہے, منافقین کون ہے. یہ جو موقع ہوتے ہیں نا, یہ ایک چھاننی کی طرح ہوتے ہیں کہ جس میں سے سونے کو الگ کر دیا جائے اور مٹی اور گرد کو الگ کر دیا جائے. واللہ یہ آزمائش ان پہ نہیں ہے. انشاءاللہ ان کے لیے تو جنتیں ہیں اللہ کی, یہ ہمارے پہ آزمائش ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ جیل میں ہے, ہم سمجھتے ہیں غزہ والے جیل میں. واللہ جیل میں ہم ہیں پچھلے کئی سالوں سے, اور ان جیل کے تالے میڈیا نے اور ہمارے ماں باپ نے ہمارے دلوں پہ لگا دیے تھے. یعنی سیلفشنس کی ہم نے کہانیاں تو پڑھی تھیں, لیکن حدیں پار ہو گئی اس دفعہ. ہم لوگ کہتے ہیں کہ لوگ یہ بات کریں کہ یہ ٹائم کہیں ہم پہ نہ آ جائے تو اس لیے ان کی مدد کرو. اچھا, تو ہم اس لیے ابھی مدد کرنے لگے یا اس لیے کچھ کرنے لگے کہ کہیں یہ ٹائم ہم پہ نہ آ جائے. یہ بھی سیلفشنس. will not start any campaign, will not stand up until ہمارے محلے میں کچھ نہ ہو. چلو اب تو محلے میں ہوا نا, ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, چلو میرے محلے میں تو نہیں ہو رہا. اور جب بات آتی ہے محلے میں تو پھر محلے میں ہو نا, میری گلی میں تو نہیں ہو رہا. اور جب بات آتی ہے گلی میں تو گلی میں ہو رہا ہے نا, میرے گھر تو نہیں ہو رہا. اور جب تک کوئی انسان گھر میں داخل نہ ہو جائے تب تک ہمیں ہوش نہیں آتا. خدا کی قسم, اس ذلت کی زندگی سے تو عزت کی موت بہتر ہے, شہادت بہتر ہے. یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ تو ہمارے حکمرانوں کی تھی, یہ ہماری فوج کی تھی, لیکن انہوں نے نہیں نبھائی. آپ نہیں نبھا سکے. کم از کم جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ, انہیں کو کسی طرح راستے کھول دیں, انہیں کو وہاں پہ کسی ٹرین میں کسی جہاز میں بھر کے وہاں پہنچا دیں. ہم ہی کم از کم وہاں پہ ان کے ساتھ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہادت کی موت پا جائیں کہ یا رب ہم نے کچھ تو کیا, تجھے کیسے ہم فیس کرتے قیامت کے دن. میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے فیس کریں قیامت کے دن. ہم کس چہرے کے ساتھ جائیں گے اس دن اور کہیں گے یا رب ہمارے ہی دور میں یہ سب ہوتا رہا لیکن ہم کچھ نہ کر سکے. روزانہ مرنے سے تو بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ انسان مر جا کے وہاں پہ. یہ کیا ذلت کی زندگی. اور ہم کیا یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. ہم عبادات میں مصروف ہیں, ہم نمازیں پڑھیں اور سجدے کریں, وہ ٹھیک ہے, فرض ہے, وہ کرنے ہیں, لیکن واللہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پوچھے کہ تم تو سجدے کرتے رہے, تم باقی کام تو کرتے رہے, لیکن جب خواتین پہ اور بچیوں پہ اور مردوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا پھر تم کہاں تھے. اور یہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. یہ مسئلہ عام مسئلہ نہیں ہے. یس کشمیر کا مسئلہ بہت بڑا ہے, یس مختلف برما کا برمیز مسلمز کا مسئلہ بہت بڑا ہے, یس میمار کا اور ویگر مسلمز کا مسئلہ بہت بڑا ہے, لیکن this issue is the issue of Al-Aqsa. This is not an ordinary issue. جس ایشو نے ایک کرد انسان کو جو کہ صلاح الدین تھا, وہ کوئی عرب نہیں تھا. This war is not an Arab war. This war is the war of Muslims. This battle is the battle for Islam and Muslims. صلاح الدین میں بھی کون سا عرب تھے, وہ کرد تھے, اور پھر بھی وہ اٹھے اور ساری زندگی. ان کے جو مینٹور تھے نور الدین زنگی, وہ کون سا عرب تھے, وہ ٹرکش تھے, لیکن دے نیو کہ یہ اسلام کی جنگ ہے. اور الاقصی یہ وہ جگہ ہے, ہمیں تو اندازہ نہیں, پتہ ہی نہیں کیا بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم being 800 miles away from Jerusalem, he frequently mentioned Al-Aqsa in his speeches. اللہ کے نبی سے پوچھا ابو ذر الغفاری نے, اور کہا کہ یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اولا, سب سے پہلی کون سی مسجد ہے جو دنیا میں بنائی گئی؟ قال مسجد الحرام. صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد حرام, یہ بیت اللہ جو ہمارا قبلہ ہے, ابھی کرنٹلی جو ہمارا قبلہ ہے. اور پھر فرمایا ثم ای یا رسول اللہ, اس سے پچھلی کون سی, اس کے بعد یعنی کون سی مسجد؟ قال مسجد الاقصی, جو ہمارا پچھلا قبلہ تھا. اور فرمایا کہ کتنا ان کے بیچ میں گیپ تھا؟ کہا صرف 40 سال کا گیپ تھا ان کے بیچ میں. ابن عباس کہتے ہیں کہ بیت المقدس مسجد الاقصی وہ جگہ ہے جس کو بنایا پروفٹس نے,
جہاں پہ رہے پروفٹس. there is not a single area of a hand span, اتنی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کسی نبی نے سجدہ نہ کیا ہو یا جہاں پہ کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو. اللہ اکبر. یہ مسئلہ بہت عظیم ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. this is our first قبلہ واللہ مسلمز. 14.5 سال تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھی. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مسجد کا، اس جگہ کا ذکر قرآن میں کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی لے کے گیا. الذی بارکنا حولہ، جس سے گرد برکت ہی برکت ہے. اور لوط کو جب آزاد کیا، کیا کہاں گئے؟ وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے لوط کو نجات دی کس زمین کی طرف؟ جہاں ہم نے برکت رکھی عالمین کے لیے، مسجد اقصی. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کیوں لے جا رہے ہیں؟ تاکہ اور مجھ جیسے کمزور، تم جیسے کمزور لوگوں کو بتائیں کہ یہ تمہاری جگہ ہے، یہ تمہارے لیے امپورٹنٹ جگہ ہے. تمام انبیاء کو مسجد حرام اکٹھا کر سکتے تھے کہ یہاں پہ آؤ اور سب یہاں پہ کانگریگیشن کرو اور نماز پڑھو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے the best conference in the world, in the history of humankind جہاں پہ کی مسجد اقصی میں کی. کیوں؟ تاکہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ لیسن دے کہ this is your place، تم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ تمہیں سے کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے تو وہ جا کے مسجد اقصی میں 2 رکعت نفل لازمی پڑھے. اگر تم نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرو؟ مسجد اقصی کے جو لیمپس ہیں ان کے جلنے کے لیے دیا ہی بھیج دو. یعنی اسسٹ ان اینی وے شیپ اور فارم مسجد اقصی کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہ اللہ کے نبی اور اللہ سبحانہ وتعالی بار بار مجھے اور تمہیں بتا رہے ہیں. اللہ کی فرمایا 3 جگہوں کے لیے سفر کرنا بلیسڈ ہے. نیکی کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے صرف 3 جگہوں پہ جایا جا سکتا ہے: کعبہ، بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. موسیٰ علیہ السلام کو جب موت کا ٹائم آیا تو کہتے ہیں کہ مجھے یا رب اگر موت دینا تو اس برکت والی زمین کے پاس موت دینا. موسیٰ اپنی قبر کو چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کے قریب قبر ہو جائے، حتیٰ کہ اتنا ہی ڈسٹینس ہو کہ ایک پتھر مارنے کا جو ایک ایٹ اے اسٹونز تھروز ڈیتھ اسپیس، وہاں پہ مجھے جگہ مل جائے. لیکن سبحان اللہ ہمیں پرواہ نہیں. ہم کہتے ہیں جی کیا بنا، کیا پڑا ہوا ہمیں. نور الدین زنگی رحمہ اللہ، ان کے سامنے جب ایک نریشن پڑھی گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہوئے مسکرائے، اور جب ایک صحابی نے ان سے روایت کی تو وہ مسکرائے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے. اور یہ نریشن تسلسل کے ساتھ امت تک چلتی آ رہی ہے کہ جب نریٹر نے مسکرایا، کیوں؟ کیونکہ اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسکرائے تھے. جب نور الدین زنگی کے سامنے یہ نریشن پڑھی گئی تو جو پڑھ رہا تھا وہ مسکرائے اور کہا کہ نور الدین اسمائل. انہوں نے کہا how can I smile when Aqsa is in the hands of crusaders. صلاح الدین ایوبی کو لوگوں نے بہت کم دیکھا کہ وہ بہت کم خوش ہوتے تھے اور کم مسکراتے تھے. کہا کہ you don't enjoy food, you don't smile, why؟ کہتے ہیں how can I smile and enjoy food when Al-Aqsa is in the hands of crusaders. وہ تھے مسلمان، اور ہم لوگ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہودی پریشان ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں. So my first message is to the Jews and glad tidings to the Muslims، کیونکہ فیوچر ہمارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی حدیث میں فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك. اللہ اکبر. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك. میری امت کا ایک گروہ حق پہ ہوگا، انہیں کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی، کوئی شر پہنچانے والا ان کو شر نہیں پہنچا پائے گا. حتی یاتی امر اللہ، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا. اینڈ سم علماء سے دس اللہ کا حکم از عیسیٰ ابن مریم، اینڈ سم سے دس از the day of judgment. وہم کذالک، اور وہ اسی حق پہ قیامت کے دن تک لڑتے رہیں گے اور وہ حق پہ ہوں گے. کوئی انہیں تکلیف نہیں پہنچا پائے گا، کوئی انہیں ڈیفیٹ نہیں کر پائے گا. اور صحابہ نے پوچھا وَأَيْنَ هُمْ، کہاں ہوں گے وہ لوگ؟ قالا ببیت المقدس واکناف بیت المقدس، یہ بیت المقدس میں ہوں گے یا اس کی سراؤنڈنگز میں ہوں گے وہ لوگ.
اللہ اکبر. glad tidings to the people of فلسطین کہ تمہارے بارے میں اللہ کے نبی کی بشارتیں ہیں, اور جو لوگ وہاں گئے اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی کی بشارتیں ہیں. تم لوگ انشاءاللہ جنتی ہو. تم پہ آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں. اصل آزمائشیں, اصل جو گرد و غبار اور اصل جو حساب ہوگا وہ ان لوگوں کا ہوگا جو آج پاور میں ہیں, جو آج کچھ کر سکتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر رہے. اللہ سبحانہ قرآن میں کہتے ہیں انہم لہم منصورون وان جندنا لہم الغالبون, کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے, اللہ کے لوگ جو اللہ کے دین کا ساتھ دیتے ہیں. وان جندنا لہم الغالبون, اور ہمارا لشکر ہمیشہ غالب ہو کے رہے گا. اور جیوز واللہ العظیم, یہودیوں تم جان لو, واللہ باللہ تاللہ, ہم تمہیں مسجد اقصی سے نکالیں گے اور تمہیں ماریں گے اور تم ذلیل و رسوا ہوگے. اور یہ اللہ کے نبی کی سچی احادیث ہیں کہ جن پہ ہمیں بھروسہ اور یقین ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہمیں اس پہ کتنا یقین ہے. حتیٰ تمہیں اتنا مارا جائے گا کہ وہاں کے شجر اور حجر, درخت اور پتھر بولیں گے یا مسلم یا عبداللہ تعال هذا یہودی فاقتلوه, آؤ یہ یہودی ایسے قتل کرو. واللہ تم اس زمین سے نکل جاؤ گے اور تم کبھی بھی سارے ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں رہ پاؤ گے, سوائے ایک درخت ہوگا جس کا نام غرقد ہوگا. اٹ از اے جیو ٹری. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ, واللہ ان یہودیوں کو اللہ کے نبی کے احادیث پہ یقین ہے, ہمیں نہیں ہے. وہ غرقد کی پلانٹیشن کے لیے ڈرائیوز کر رہے ہیں, ہزاروں بلینز اینڈ ملینز آف ٹریز دے آر پلانٹنگ the tree of غرقد. وائی؟ بیکاز اٹس the Jew tree. اور ہم مسلمانوں, ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث پہ یقین نہیں ہے. وہ اپنی تورات پہ تو عمل کرتے ہیں, ہم لوگ اپنے قرآن پہ عمل نہیں کرتے. وہ پریکٹسنگ جیوز ہیں مگر ہم نان پریکٹسنگ مسلمان ہیں. And my second message is to the Muslims, and it is a long message. And مجھے کوشچنز آ رہے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی بری سچویشن میں ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is allowing the enemies to attack the Muslims. And to be honest, are we not amazed on how Allah subhanahu wa ta'ala has allowed our enemies to attack? They have all the resources, they have all the weapons, they have the ease to kill us. Muslims are being killed, women are being raped, masjids are being burnt, Quran are being burnt. Are we not amazed کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب احد کے دن مسلمانوں کو تکلیف پہنچی نا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل تم ان ھذا, یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. قل ہوا من عند انفسکم, کہو یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا, یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. when we have said لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, now we are a family. پاکستان میں جو گناہ کیے جا رہے ہیں اس کا اثر ایجپٹ پہ ہوگا, ایجپٹ میں جو گناہ کیے جا رہے ہیں اس کا اثر فلسطین پہ ہوگا, اور پوری دنیا. when we are Muslims, we are part of a family. ایک کے برے اعمال کا کانسیکوینس پوری امت پہ ہوگا, کس کا پہلے کس کا بعد میں واللہ اعلم, لیکن ہمارے اعمال, ہمارے گناہوں کا اثر پوری امت پہ ہوتا ہے. واللہ I am amazed کہ لوگ رمضان میں بھی, میں سگنل پہ کھڑا ہوں, ساتھ آ کے گاڑی رکتی ہے اور وہاں پہ اونچا میوزک پلے کیا جا رہا ہے. رمضان تو چھوڑیں, رمضان بھی تھا اور مسجد اقصی پہ یہ مظالم, اور لڑکے اور لڑکیاں سگریٹس اور شیشہ اسموک کر رہے ہیں and listening to loud music, and then we say کہ why is this happening, and then we say کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. Every مصیبہ is because of our own actions. وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم, کہ جو بھی تمہارے پہ مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. because we know الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک, ہر خیر یا اللہ تیری طرف سے ہے اور ہر شر تیری طرف سے نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے. So the point is, they plotted and planned. We didn't plan any better. We didn't plan anything. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasn't sent in this world to make this deen, Islam, a second class deen. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین کو, اللہ اس رسول کو کیوں بھیجا؟
ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پہ غالب آ جائے، تاکہ پوری کائنات میں صرف ایک حق ہو، ایک ہی ٹروتھ ہو، اور وہ کیا ہو؟ اسلام کا. چاہے کفار کو، مشرکین کو جتنا ہی برا کیوں نہ لگے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حکم کو جاری کرنے پہ غالب ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن انسان کو سوچ نہیں آتی. یاد رکھیں 280 ہجرہ میں 280 ہجرہ ایک سیکٹ تھا، ایک فرقہ تھا کرامتہ کے نام سے، جس نے قتل و غارت کی اور فساد پھیلایا. آج اس کا نام کسی کو پتہ ہے؟ نہیں. کیوں؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعقلون. اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر، اپنے قدرت پر غالب ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے. کروسیڈرز کو آپ دیکھ لیں. 1 million crusaders, they came to بیت المقدس, killed 60 to 70,000 Muslims. خون کی نہریں بہہ رہی تھیں، گھٹنوں تک خون تھا، شراب پی جا رہی تھی. مسجد اقصیٰ میں سور کو لایا گیا، گھنٹیاں اور رنگز بجائی جا رہی تھی. there was no azan. what happened? واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعقلون. اللہ تعالیٰ اپنے حکم پہ غالب ہے. 91 years بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ sent a man صلاح الدین ایوبی کے نام سے. 10,000 اس نے قرآن سکولز کھولے اور ایک چینج ایجنٹ کریٹ کیا، ایک ریپل ایفیکٹ کریٹ کیا. وہ کہتے ہیں نا سنو بال افیکٹ. واٹ از اے سنو بال افیکٹ؟ کہ آپ اوپر سے کوئی پتھر پھینکیں سنو پہ اور وہ رول کرتے 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 ایک بال بنتی جاتی ہے اور حتیٰ کہ بہت بڑی جائنٹ بال بن جاتی ہے. دس از واٹ ہی ڈیڈ. 10,000 قرآن سکولز کھولے. You know why our countries are secular? Because our schools are secular. Why our countries are secular and liberal? Because our institutions are secular. I'm not saying کہ یہ چینج مدرسے کے مولوی لے کے آئیں گے، مشکل ہے. I'm not saying کہ یہ چینج liberal seculars لے کے آئیں گے، یہ بھی possible نہیں ہے. دنیا میں چینج اور حق وہ لے کے آئیں گے جن کو دونوں نالج ہیں، جن کو اسلام کا علم بھی ہے اور جن کو سیکولر نالج بھی ہے. کمال اتاتورک وہ کون شخص تھا؟ 35 years before he came to Turkey, thousands secular schools کھولے اس نے. And the colonial powers gave him authority, اور اس نے سب سے پہلے schools کھولے. اور ہمارے schools دیکھیں آپ، بیکن ہاؤس، فرابلز، LGS، یہ آپ، اور ہمارے یونیورسٹیز دیکھیں آپ، TMUC، کیا چل رہا ہے یونیورسٹیز میں؟ ڈرگز، ریلیشن شپس، گندی گالیاں گلوچ اور نیٹ فلکس، اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے؟ صلاح الدین ایوبی didn't fight the Crusaders straight away. A Muslim is never reactive. المسلم کیس فتن، اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، پلان کرتا ہے، لمبا پلان کرتا ہے. یس جب ضرورت آتی ہے تو فوراً سے اٹیک، حملے کرتا ہے، لیکن اسٹریٹجی، پلان. After 10 years having 10,000 Quran institutes, he went to the mountain of Dabiq and Amaq and he said, woe to Islam, woe to Islam. کہاں ہے محمد کی جانثار؟ کہاں ہے اسلام کی مدد کرنے والے؟ اور 2,30,000 مجاہدین 21 دن میں کھڑے ہو گئے. You know why there is a lot of evil in this world? Because good men and women are doing nothing nowadays. ہم لوگ صرف پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم لوگ صرف اپنی خواہشات کو، میرا گھر بن جائے، میری گاڑی بن جائے، میں اپنے بچوں کو اچھے انسٹیٹیوٹس میں پڑھا دوں، کسی طرح سے میں اپنی گاڑی اپ گریڈ کر دوں، میں انجوائے کر لوں لائف کو. یہ مشکل حالات مجھے دیکھے نہیں جاتے. 2-3 دن ہم نے اگر 3-4 دن ان نیوز کو اور یہ دیکھتے ہیں نا، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہم نکلتے ہیں کہ یار نکلو، کسی طرح سے باہر آؤ، یہ کیا ہو گیا. اور واللہ وہ لوگ جو پچھلے 70 سال سے اس حالات میں رہ رہے ہیں، ان کا کیا؟ بزدل مائیں ایسے بچے جنتی ہیں جس طرح کہ اس امت میں آج کل مرد ہیں. Good men and women are doing nothing at all. Wallahi we just have 50 to 60 years to earn Jannah. صرف 50-60 سال کی محنت، اور کچھ بھی نہیں، کچھ کی تو 30 سال کی محنت ہے ہمیشہ کی جنت کو کمانے کے لیے. پوائنٹ اس کے میں، اور آپ کرتے کیا ہے؟ واللہ you and me have to pay the price of Jannah right now in this dunya. We have to pay the mahar of Hurul Ain right now in this dunya. ان سعیکم لشتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تمہاری ایفرٹس ڈفرینٹ ہیں. کچھ کی ایفرٹ دنیا میں لگی ہوئی ہے. اور یہ سب کیوں ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں آپ کو اس کا کرکس بتاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے پہ کفار، قومیں، امتیں ٹوٹ پڑیں گی
جس طرح بھوکے کھانا پہ ٹوٹتا ہے, یعنی بھوکا انسان جب کھانے پہ ٹوٹتا ہے تو آپ نے دیکھا کبھی کھانے کو ریٹیلیٹ کرتے ہوئے؟ کبھی انہوں نے دیکھا کہ چاول یا کڑھائی یا برگر بھاگ کے جا رہا ہے اور ریٹیلیٹ کر رہا ہے؟ نہیں, the food is ready for you to eat me. اللہ کے نبی نے ہماری امت کی جو مثال, مسلمانوں کی مثال کھانے کی دی کہ تمہارے میں جان نہیں ہوگی ریٹیلیٹ کرنے کی, تمہارے میں ہمت نہیں ہوگی کچھ کرنے کی, اور وہ بھوکوں کی طرح تم پہ ٹوٹ پڑیں گے اور تمہیں کھا پی جائیں گے. صحابہ حیران ہو گئے کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا. ان کو they couldn't fathom this fact. They were baffled to hear this کہ یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, کیا ہم اتنے تھوڑے ہوں گے, 50 100 10؟ اللہ نے کہا نہیں, تم کثرت میں ہوگے, تعداد میں. لیکن کیسے؟ اور ہماری مثال کیا دی؟ جیسے ایک اوشن پہ جھاگ ہوتی ہے, you will be like foam on the ocean. جیسے ایک اوشن پہ جھاگ ہوتی ہے, آپ اس ساری جھاگ کو اکٹھا کر لیں اور اس کو پلڑے میں رکھیں اور اس کا ویٹ کریں, کتنی بھاری ہوتی ہے وہ جھاگ. ہماری مثال جھاگ کی دی, you will be having no weight of ایمان. یہ ڈولے بنانے سے, 6 پیکس بنانے سے, فزیکلی ہیوج ہونے سے یہ ویٹ نہیں ہوتا. اصل ویٹ ہوتا ہے ایمان کی طاقت ہوتی ہے, توکل کی طاقت, دنیا سے بے رغبتی اور اللہ سے ملاقات کی طاقت, اپنے دین کو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے طاقت. کیا فائدہ ہم 100 کلو کے ڈولے تو اٹھائیں اور اس کے بعد فجر پہ ہم سے بلیکٹ نہ اٹھے. یہ طاقتور انسان ہے. فرمایا کہ تم لوگ کثرت سے ہوگے لیکن تمہارے دلوں میں نا ایک بیماری ہوگی, اور واللہ this حدیث is so true. ہمارے دلوں میں ایک بیماری ہے, اور فرمایا اس بیماری کا نام ہوگا وہن. فرمایا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہوگی تمہارے دل میں. آج ہم سٹیپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ IMF قرضے نہ بند کر دے. آج ہم سٹیپ کیوں نہیں اٹھا پا رہے؟ سعودی عرب کیوں نہیں بول رہا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو آئل کی سب سے بڑی کمپنی ہے رامکو, ان کی شیئرز امریکنز کے پاس ہیں. کیسے بولیں؟ گردنوں سے پکڑا ہوا ان لوگوں نے پیسے کی وجہ سے. شاہ فیصل سے جب کہا نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرو, ہم ڈیزرٹ سے آئے ہیں اور بدو تھے, ہم واپس ڈیزرٹس میں چلے جائیں گے, ہمیں زندگی سے نہ لذت ہے, بیکاز ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی. اور اب کی لیڈرز دیکھ لیں آپ, they might be better than me. I'm not saying کہ وہ والعیاذ باللہ منافق ہیں, بالکل بھی نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ they have the authority, they have, اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا, اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم کہاں تھے, تمہیں ہم نے طاقت دی, تمہیں صرف اس لیے طاقت دی کہ تم بڑی بڑی گاڑیوں پہ, SUVs پہ, V8s پہ سیکیورٹی لے کے پھرتے رہو اور یہ کام کرو, تمہیں تو امت کی رسپانسبلٹی تھی, تم کہاں تھے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. دوڑ لگاؤ, کوشش کرو, یہ ٹائم ہے واللہ, this is the time to earn, this is the time to pay the price of Jannah. اور جب یہ ٹائم چلا گیا پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. ایک اور ایگزامپل آپ دیکھ لیں, 656 آفٹر ہجرہ میں, دا ٹائم آف کانکوسٹ آف بغداد, ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن القمی. یہ ہوتے حشاشیون, اسیسنز تھے یہ لوگ. انہوں نے پلاٹ کیا اور پلان کیا. PM آف بغداد تھا, پرائم منسٹر بغداد ایک طرح سے, اس میں تھا ناصر الدین الطوسی. وہ شارپ ویٹی تھا, خلیفہ کی شادی کر دی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ, خلیفہ کو موج مستی میں لگا دیا. 45,000 مجاہدین کو بھیج دیا, چھٹی, نکلو یہاں سے, گھر جاؤ, انجوائے کرو. 7,000 ایلیٹس کو ایک بوٹ میں سوار کر دیا, and they broke the dam and they were drowned. In the dark night they opened the doors of Baghdad. تاتار, مونگولز داخل ہوئے اس میں, ہلاگو انٹر ہوا اس میں. 1.3 to 2 million Muslims were killed. 1.3 to 2 million Muslims were killed. ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر میں لکھوں نا کہ کتنے مسلمانوں کا قتل و غارت کیا گیا تو تم میرا یقین نہیں کرو گے, تم میری باتوں کو مانو گے نہیں. یوفریٹس جو تھا وہ بلڈ سے بھر چکا تھا. It was black and red. مسلمانوں کی بکس کو جلایا گیا, لائبریریز کو جلایا گیا, اور خون سے وہ بھر چکا تھا. ہلاگو نے ایجپٹ کے جو پرنس تھے, ممالک تھے, ان کو لیٹرز لکھے اور لکھا from the kings of king, from the king of kings to the kings of weeks.
Our swords are sharp, our horses are fast, our arrows are swift. We'll kill you all. We'll rape your women. We'll cut your throats and we'll drink wine in your throats. तुम्हारे हम skulls में जो है ना शराब पिएंगे. Inna lillah. And he said, we'll show the weakness of your God. So surrender to us. We'll destroy you all. And wallahi, Allah rose one man. One man. It's always one man. It's always one man. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبُّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ تعالیٰ کی جنود کو, اللہ کی آرمیز کو کون جانتا ہے ایکسپٹ اس کے. یس, ہر بندہ اٹس اوکے ٹو افریڈ, بی افریڈ. ہر بندے کو ڈر لگتا ہے. یہ جو خوف ہے ہر بندے کے دل میں ہوتا ہے, لیکن جو لوگ خوف کو کانکر کرتے ہیں وہ بڑے کام کرتے ہیں. جو لوگ خوف سے رکتے نہیں ہیں بلکہ اس کو کانکر کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, وہ لوگ بڑے کام کرتے ہیں. The courage is not کہ انسان ڈرے ہی نہ, نہیں, ڈر ہر بندے کو لگتا ہے, لیکن courage is overcoming fear. Allah subhanahu wa ta'ala rose a man, Mahmud Saifuddin al-Quds. He met the Tatar at Angalut. ان کی لیئرز اینڈ ویوز کو ڈسٹرائے کر دیا انہوں نے. اینڈ ہسٹورینس کہتے ہیں کہ اگر مسلمان وہاں سٹاپ نہ کرتے اور نہ رکھتے تو پھر دنیا کو فتح کر لیتے. لیکن اٹ نیڈس کریج, اٹ نیڈس سیکریفائسز, اٹ نیڈس ایفرٹ. وہی کوزی بیڈز میں اور بیوی بچوں کے ساتھ رہ کے سب نہیں ملتا. یہ 50-60 سال ہیں ہمیں جنت کو گین کرنے کے لیے. The point is, who will be that one person who will bring back the glory to this ummah? ایک شخص چاہیے اس امت کو, ایک شخص چاہیے. یہ وہ کفار ڈرتے ہیں, یہودی, یہ عیسائی, سب مل کے ڈرتے ہیں کہ ان لوگوں میں جذبہ بڑا ہے, ان لوگوں میں بڑا پیشن ہے, ان کو کہ اچھا تکڑا لیڈر مل گیا نا, یہ ہمیں کھا بھی جائیں گے. ان کے اوپر ہی ایسے لوگ لاؤ جو کسی کام کے نہیں ہیں. ان کو اتنے اینگل سے پکڑ کے رکھو, اتنا پلاٹنگ اور پلاننگ کرو, ان کو اتنا ٹائٹ رکھو کہ یہ کھڑا ہی نہ ہو سکیں. This ummah needs one man to bring the change. Tell your wife, tell your family, don't expect lavish life from me. Don't expect much from me. I want to sacrifice my life اور آنے والے سال اللہ کے راستے میں. This dunya is prison for a believer. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. This dunya is prison for believers and it is a jannah, paradise for the non-believers. ہم نے اس کو جنت بنا لیا اپنے لیے. ہم نے اس کو اسی میں ایسے کچھ عیاشی کرنے لگے. یہ تو عیاشی کی جگہ ہی نہیں تھی. یہ تو اللہ کے نبی سے محبت کر کے اور دین سے محبت کر کے قربانی دینے کی جگہ تھی. جب بھی ہم بدر, حنین, خندق کو پڑھتے ہیں ہمیں کیا آتا ہے؟ I wish to be with the prophet. کاش میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا, میں جہاد کرتا, میں ایروز لیتا, میں اپنے سینوں پہ تیر کھاتا, میں اللہ کے نبی کو بجاتے بجاتے کھاتا. اس دور میں بھی کچھ صحابہ نے ایسے کہا تھا. ایک صحابی, ان کا نام ہے انس بن نضر. انہوں نے کہا جب ان سے بیٹل آف بدر, بیکاز اٹ واز این انسٹنٹ بیٹل, اٹ واز ناٹ اے پلانڈ بیٹل, ہو گئی تو انہوں نے کہا ہائے یہ کیا ہو گیا مجھ سے, یا اللہ I have lost the opportunity to prove my love for you, یا اللہ give me another opportunity. We say کہ یا اللہ give us opportunity, they said the same, یا اللہ give me opportunity. انس بن نضر کہا یا رب give me one more opportunity, I'll prove my love for you and Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. Allah gave him Uhud. Allah gave him Uhud. As Allah subhanahu wa ta'ala gave us this time, یہ جو آج دنیا میں ہو رہا ہے. کیا کرتے ہیں؟ لڑ رہے ہیں, کفار قتل کر رہے ہیں. اور جب افواہ اڑی کہ مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم has passed away, کیونکہ ان کی شکل کافی ملتی تھی. یہ افواہ اڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has passed away, تو بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر صحابہ ہار مان کے بیٹھ گئے اور دل چھوڑ دیا اور بیٹھ گئے, اپنی تلواروں کو اپنی شیلڈز میں ڈالا اور بیٹھ گئے کہ اب کیا, اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس دنیا سے. انس بن نضر گزرے تو عمر بن خطاب بھی بیٹھے ہوئے زمین پہ اور کہا عمر why you sitting, مارکا ختم نہیں ہوا ابھی. تو کہا انس تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم has passed away, اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو کہا فما تريد بالحیات بعده یا عمر, what else do you want from this life after Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم has passed away? Let's go and meet him, let's fight. اور انس بن نضر کہتے ہیں کہ عمر مجھے احد کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور when he fought اور جہاد کا حق ادا کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی کے لیے آیات نازل کر دی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، یعنی کچھ مرد ہیں، واقعی میں وہ مرد ہیں، وہ نامرد نہیں ہیں مردوں کی شکل میں، جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا. انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ give us one more chance, we'll prove our love for you یا اللہ. ہم نے ان کو چانس دیا اور وہ اپنے وعدے میں سچے ہو گئے. فمنهم من قضى نحبه، ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، جیسے انس بن نضر تھے اور مصعب بن عمیر تھے اور مختلف صحابہ تھے. ومنهم من ينتظر، اور وہ بھی ہیں جو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، یعنی طلحہ بن عبید اللہ ہیں، سعد بن وقاص ہیں، اور اس طرح کے مختلف صحابہ ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور ان کے وعدے ایسے ہیں کہ وہ چٹانوں اور پہاڑوں کی طرح ہے، اور وہ بدل نہیں سکتے ان کے وعدے. یعنی کوئی عورت، کوئی مال، کوئی بڑی سے بڑی سیلری، کوئی بڑے سے بڑے لگژریز ان کے وعدے کو بدل نہیں دیتی. کیوں؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ صَادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچائی کا بدلہ دے دے اور منافقین کو عذاب دے اگر اللہ چاہے، یا ان کو معاف کر دے. اللہ بے شک بہت معاف کرنے والا ہے. ہم تو بڑے کلیم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے دور میں ہوتے تو یہ کر ڈالتے، وہ کر ڈالتے، اور یہ کرتے، وہ کرتے. آج موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی نسلوں کو اسلام کے لیے وقف کرو. آج موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے دین پہ کام کرو. تو the point is کہ it's time for great men and women to rise, do something. We need صلاح الدین ایوبی. Yes, the world is calling for صلاح الدین ایوبی، لیکن صلاح الدین کے آنے کے لیے ہمیں نور الدین زنگی جیسے لوگ چاہیے، نور الدین زنگی جیسے پیرنٹس چاہیے جو کہ صلاح الدین جیسے لوگوں کو ریز کریں. آپ کو پتہ ہے بیت المقدس میں، القدس میں، الاقصی میں جو ممبر تھا وہ بنایا نور الدین نے تھا، لیکن رکھا صلاح الدین نے. شاید ہماری زندگی میں چینج نہ آئے، لیکن ہم کم از کم ایسے لوگ تو پیدا کر جائیں، ایسے اولاد تو ریز کر جائیں جو کہ ہماری ڈریمز کو فلفل کریں. اور یہ نہیں کہ نور الدین بیٹھے رہے. He fought and fought and fought for the same cause and he passed away. We need Sultan Muhammad Fateh. We need Muhammad bin Qasim. We need people like Umar bin Abdul Aziz رحمہ اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف آپ کو عبادت کے لیے نہیں بنایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ has created you for Jannah and eternity. So don't waste your life in something so cheap. You are valuable. Don't waste your life for a few dollars or pounds and few thousands of rupees. You are valuable. You can bring a lot of change wallahi. آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا دے گا، آخرت کے لیے کام تو کرو. حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ او ینگ مین یا ایو شباب اعملوا للآخرہ، آخرت کے لیے کام کرو او ینگ مین اینڈ وومن. کیونکہ میں نے دیکھا کہ جس نے آخرت کے لیے کام کیا اللہ نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی، لیکن جس نے دنیا کے لیے کام کیا اس کو اللہ نے دنیا تو شاید دی لیکن آخرت کبھی نہیں دی. سو بات یہ ہے کہ کون ہے ہم میں سے جو کھڑا ہوگا. سلطان محمد فاتح، وہ 10 سال کے تھے، چھوٹے بچے ہیں. ان کے شیخ مسند احمد پڑھا رہے ہیں، اور مسند احمد کی وہ حدیث جس میں انہوں نے پڑھا لا تفتحن القسطنطنیہ، تم لوگ قسطنطنیہ کو، کانسٹینٹینوپل کو فتح کر کے رہو گے. فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش، کیا امیر ہوگا اس فوج کا اور کیا فوج ہوگی وہ. سلطان محمد فاتح نے اس کو پڑھا اور کہا کہ میں وہ بندہ ہوں گا. اور اصل جو بیج ڈالا تھا وہ سلطان محمد فاتح کی ماں نے ڈالا تھا. اور ماں نے کہا کہ سلطان، یعنی سلطان تو خیر بعد میں بنے اور فاتح بھی بعد میں بنے، محمد کا محمد she used to bring him to the sea shore. اور وہ کانسٹینٹینوپل کی لائٹس دکھاتی تھیں، اور لائٹس دکھانے کے بعد کہتی تھیں کہ بیٹا یہ ہے جس کو تم نے فتح کرنا ہے. اور ان کی ماں کہتی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے دودھ کے ساتھ مسلمانوں کے واقعات اور ان پہ مظالم کے خون بھی پلائے، یعنی ان کے واقعات بھی پلائے، ان کو بتایا، ان کو اویئر کیا، ہسٹری سے آگاہ کیا. And then when he heard the hadith, at the age of 19 he became the king. At the age of 21 he launched the battle, and in 3 years he became Sultan Muhammad al-Fatih, the conqueror of Constantinople. The world remember him as Al-Fatih, the opener of Constantinople. So this is your and my chance to prove your love for Allah subhanahu wa ta'ala. ابھی حالات مشکل آئیں گے. Let me give you the solutions inshallah briefly. Solution کیا ہے؟ There are 2 types of solutions. Number 1, short term solution.
immediately first aid, fire fighting ہم ابھی کر سکتے ہیں. And number 2 is long term solution. Short term solution کیا ہے؟ Don't ask me میں کیا کروں. Support in any way, shape or form possible. چاہے دعا سے, چاہے پولیٹیکل پریشر دے کے. آپ ٹو بی آنیسٹ پولیٹیکل یا جو سوشل میڈیا کا جو پریشر ہے اٹ کاؤنٹس. نو میٹر وائی اسرائیل از کریٹنگ ڈفرنٹ پیجز اینڈ لائکنگ دیم. کیوں؟ ایک پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے. سبحان اللہ, مسلمان, ہمارے مسلمان دے آر ان ڈاؤٹس کہ یہ کیا ہو رہا ہے, فلسطینی بھی غلط ہیں اور وہ بھی غلط ہیں. یا اللہ, اتنے ہم ویک اور اتنے ہم ان انٹیلیجنٹ اور اتنے ہم نائیو کب سے بن گئے, اتنے بیوقوف ہم کب سے بن گئے کہ اس پہ بھی شک ہو ہمیں کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. ڈیبیٹس ہو رہی ہیں آپس میں. دس از واٹ دے وانٹڈ ٹو کریٹ, کہ مسلمان آپس میں فرقوں میں اور آپس میں ڈیبیٹ سے پڑ جائیں کہ کون حق پہ. اس میں بھی کوئی شک تھا ابھی؟ نائیو. واللہ آئی فیل سوری فار دیز مسلمز جو کہ اس ڈیبیٹ میں پڑ گئے ہیں کہ فلسطین والے لوگ ٹھیک ہیں یا وہ ٹھیک ہیں یا اسرائیل ٹھیک ہے. They know nothing about al-Nakba. They know nothing about the history. They're just people who are deluded by ان کے جو ریسورسز ہیں نا, جو ان کے سورسز آف نالج ہیں وہ فاکس نیوز اور بی بی سی اور اس طرح کی چیزیں ہیں. نیو یارک ٹائمز پڑھ کے وہ جوان ہوئے ہیں. انہوں نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا, انہوں نے ہسٹری مسلمس کی پڑھی نہیں, انہوں نے کبھی مسلمانوں جو غیرت اسلامی ہے ان کو کبھی ملی ہی نہیں. I feel sorry for them. So دعا, don't belittle دعا, don't belittle the power of دعا. لوگ آج کل یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ دعا, واللہ دعا without action is futile and actions without دعا is futile. آپ دیکھیں یعنی what is the meaning of futile? Futile means کہ there is no benefit to it, there is no legitimate benefit to it, it is pointless. دعا without action, انسان دعا کرتا رہا یا رب کیا ہوگا؟ ایکشن اٹھانے پڑیں گے. اللہ کی نے بدر میں جا کے دعا کی, وہاں پہنچے, اسٹریٹجائز کیا, پلان کیا, پھر دعا کی, ساری رات کھڑے رہے بدر میں. And actions without دعا is futile because we know کہ اللہ کی مدد کے بغیر ایکشن بھی کسی کام کے نہیں ہوتے. قطبہ بن مسلم جو کہ لیڈر ہیں اور سبحان اللہ لمبی آرمی ان کے سامنے موجود ہے, thousands of people, warriors, اور دیکھتے ہیں اپنی آرمی سے کہتے ہیں کہ where is the old man محمد بن واسع, the old, the pious, اللہ کا بندہ, عابد, مجاہد and عالم. فرمایا وہ کھڑے رائٹ پہ, ایک ہاتھ میں تیر اور کمان تھا اور ایک انگلی ایسی تھی اللہ کی طرف, اور دعا کر رہے تھے وہ. So he said کہ this finger of Muhammad bin Wasi is more beloved to me than 100,000 unshielded swords and 100,000 strong men. Allahu Akbar. Why? Because dua can bring angels, dua can change the qibla, dua can do wonders. So don't belittle the power of dua. Make dua as well. Political pressure ڈالیں, حکمرانوں کو ٹیگ کریں, جہاں جہاں پہ کانٹیکٹس ہیں کیسز فائل کریں, پیٹیشنز فائل کریں. کوئی ججز آپ کے لوکیلٹی میں ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, کوئی بھی کسی قسم کا انفلوئنشل بندہ آپ کے کانٹیکٹ میں ہے, کال دیم, میک دیم اویئر آف واٹس ہیپننگ, میک دیم اویئر آف دی ریسپانسبلٹی, اور تاکہ آگے وہ بات پہنچائیں, اور دیکھیں کہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. یوز یور کانٹیکٹس, یوز یور سوشل میڈیا پہ اویئرنیس پھیلائیں, لوگوں کو الیکسا سے آگاہ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ, لوگوں کو مسلمانوں کی ہسٹری بتائیں اور جیوز کے مظالم کا بتائیں, ان کو ہیلپ کریں ڈونیشنز کے تھرو. ڈو اینی تھنگ پاسبل. ہم پاکستانی ہیں, ہم لوگ فلسطین نہیں جا سکتے کیونکہ فلسطین میں کوئی ایئرپورٹ ہی نہیں ہے. اسرائیل میں صرف ایک ایئرپورٹ ہے اور وہاں پہ ہم لینڈ نہیں کر سکتے بیکاز ہمیں وہ الاؤ نہیں کرتے, ہمارے پاسپورٹ پہ اسرائیل جانا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. We cannot do jihad right now, but yes, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کر سکتے ہو. انشاءاللہ اگر راستے کھولے ہم سب نکلیں گے, اور انشاءاللہ اپنی حکومت کے ساتھ اور آرمی کے ساتھ ہم نے وہ خروج نہیں کرنا, ہم نے اسٹیٹس کو نہیں کرنا. میں اس پہ آتا ہوں انشاءاللہ اینڈ میں. بات یہ کہ ہم نے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں, دعا کریں, سپورٹ کریں, جس طرح کے ایفرٹس کر سکتے ہیں کریں. اور اس کے علاوہ یعنی we have so much things that we can do. We lack literature for the children about it. We don't know کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح ٹیچ کریں. You can make literature for the kids. We can boycott Israeli products, BDS کریں, support NGOs,
جو کہ فلسطینیوں کی مدد کر رہی ہیں، جیسے فرینڈز آف الاقصی ہے، اس طرح کی ریپلیکیٹ کریں، ریپلیکیٹ دیز ماڈلز. بزنس مین جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اوقاف کھولیں اقصی کے لیے، یعنی اپنے اوقاف از واٹ از اوقاف. وقف کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک بلڈنگ پرچیز کر لی، کوئی ایک اچھی چیز جہاں کا رینٹ اقصی کو جائے گا، اپنی سیلری کا یا اپنے بزنس کا 2%، 5%، 10% یا الگ اقصی ہو جائے گا. کوئی ایسے ادارے کھڑے کریں جن کا رینٹ جو کہ منی جنریشن کریں، اس کا جتنا بھی پروفٹ ہے وہ اقصی کو جائے گا. اوقاف کھڑے کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے کہ ہم یہ کر سکیں جو کہ اقصی کو جائے. اینڈ the main point is, the main thing we can do is long term solutions. Wallahi, don't forget the cause of Aqsa. Never forget it. Wallahi, جو اسرائیلی ہے نا, at the time of their wedding, at the peak of their happiness, ان میں ایک ٹرینڈ ہے اور ہر جوش کپل یہ کرتا ہے کہ they break the glass with their foot. کیوں وہ اپنے گلاس توڑتے ہیں؟ they remember the destruction of temples. They remember the destruction of temples جو کہ ان کے تباہ کیے گئے. At the time of their wedding they are not forgetting the destruction of their temples. وہ لوگ اس موقع پہ بھی اپنی ہسٹری کو یاد کرتے ہیں. ہولوکاسٹ کو دیکھیں, ہر جو مسلمان کو ہولوکاسٹ کا پتہ ہے, کرسچن کو ہولوکاسٹ کا پتہ ہے. 6 million Jews were killed. Everybody knows the figures. We don't know about our history. We don't know about النکبہ, جس میں ملینز آف فلسطینیوں کو نکالا گیا اور ان پہ ظلم اور زیادتی کی گئی اور ان کو در بدر کر دیا گیا اور ان کو ہجرت مجبور کیا گیا. جو اسرائیل کیسے بنا, وہ لوگ جو آج کل اس پریشانی کا شکار ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ان کو ہسٹری کا نہیں پتا. They don't know how Israel was made. No country can accept Israel جس میں غیرت ہے, جس میں طاقت اور قوت ہے, جس کو ہسٹری کا پتا ہے. We need to do efforts. اور آج کریں گے شاید ہماری زندگی میں رزلٹ نہ ملے, لیکن انشاءاللہ آنے والی نسلوں میں ملے گا. میں کوئی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. علی ابن طاہر السلیمی رحم اللہ, یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے جیسے مسجد اقصی فتح ہوا ان آئی تھنک 1099 میں, یس, اور 6 سال بعد 1105 میں انہوں نے کتاب الجہاد لکھی اور بہت ڈیٹیل میں کہ جہاد کی امپورٹنس کیا ہے, فضیلت کیا ہے, انہوں نے لکھی. لیکن جب اس کی پڑھی گئی تو barely few people were there. Very few people were to read the book. کسی نے انسپریشن نہیں لی. And the next year he passed away. علی بن طاہر السلیمی رحم اللہ, he passed away. اپنے زندگی میں کوئی فروٹس نہیں دیکھے, حالانکہ کتاب الجہاد لکھی. After many years صلاح الدین came, نور الدین came. نور الدین نے ان کو پڑھا اور اس کتاب الجہاد was one of the key factors جس کی وجہ سے القدس کو, اقصی کو دوبارہ واپس حاصل کیا گیا. And سبحان اللہ, علی بن طاہر السلیمی when he'll stand up on the day of judgment, اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ راز اسے فاش کریں گے کہ دیکھیں آپ نے جو کام کیا تھا زندگی میں تو آپ کو نہیں ریوارڈ ملا, نہ آپ کو پتہ چلا کیا اس کے وہ تھے. آنے والی نسلوں نے جو قدس کی جو فائٹ تھی and the conquer of القدس, your book was one of the main reasons of getting back al-Aqsa. And مسلمان کو تو یہ بھی نہیں دیتا کہ وہ بزدل ہو. Muslims cannot be cowards. They cannot be cowards at all. Examples of history بھری بھی موجود ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ, حجاج بن یوسف جو ظالم تھا اور مرڈرر تھا, سعید بن زبیر کو کھڑا کیا اور کہا کہ سعید بن زبیر, what's your name, اسمک؟ کہتا ہے انا سعید بن زبیر. کہتا ہے انت شقی بن قصیر, تم یعنی تم ورس ہو. سعید مینس کہ نوبل, جبیر مینس کہ جو جوڑتا ہے لوگوں کو آپس میں اکٹھا کرتا ہے. انت شقی بن قصیر, تم وہ شخص ہو جو کہ ریچڈ ہو, اور یو آر دا ون, قصیر مینس who breaks ties. تو کہا کہ kill this person. سبحان اللہ, سعید بن زبیر he decided to recite the Quran. Quran is the Rabi' al-Mu'min. Quran is the spring fountain of a believer's heart. قرآن پڑھنا شروع کر دے. انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حجاج بن یوسف کو تب چڑھی اور غصہ ہے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے اس ٹائم, he is not afraid. اور کہا کہ میری ماں کو میرا نام زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہے بجائے کہ تمہارے. she knows my name, so you shut up, thank you very much.
تو اس نے کہا، حجاج نے کہا کہ قتل کر دو. کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ مشرک میں سے نہیں ہوں. کہا کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دو اور اس کا چہرہ الگ کر دو، کسی اور ڈائریکشن میں کر دو. فرماتے ہیں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی اپنا چہرہ کرو تم اللہ کے چہرے کو پاؤ گے. اس کو اور غصہ آیا اور کہا کہ اس کو زمین پہ لٹا دو، اس کا چہرہ زمین کی طرف کر دو. فرماتے ہیں قرآن پڑھنا شروع کر دو. سبحان اللہ، قرآن از the spring of a believer's heart, fountain ربیع قلب مومن. کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا تو اسی میں واپس لوٹا دیں گے اور ایک دن اس زمین سے کھڑا کریں گے. brave Muslims are always brave. They cannot. موت تو ہماری رب سے ملاقات کا نام ہے. سو پلان کریں، اپنی نسلوں کو بتائیں الاقصی کی ہسٹری، what happened, what. واللہ دیکھیے گا، اب میں آپ کو پہلے سے ایک بات بتا رہا ہوں، اللہ نہ کرے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں فرام ایکسپیرینس. یہ پچھلے 70 سال سے معاملہ چل رہا ہے. کشمیر کا معاملہ بھی 70+ سال ہو گئے ہیں. الاقصی کا معاملہ 70+ years ہو گئے ہیں. وی آر ناٹ بے وقوف. یہ دیکھیں سیز فائر جیسے ہی ہوگا نا، سب بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے، اپنی زندگی میں پڑ جائیں گے. کوئی یاد نہیں کرے گا الاقصی کو، کوئی یاد نہیں کرے گا جن کی بیٹیاں کا ریپ ہوا، جن کے بچے قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، جن کے باپ چھینے گئے، جن کو یتیم کر دیا گیا، جن عورتوں کو بیوہ کر دیا. کوئی یاد ہی نہیں کرے گا. میک اے لانگ ٹرم پلان. میک شور یو ریمبر الاقصی. میک شور اپنی اولاد کے دل میں الاقصی کی محبت ڈالیں، کیونکہ دس از آر لینڈ، الاقصی از آورز. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ الاقصی یعنی القدس لنا ولکم، قدس جو ہے نا وہ ہمارا بھی ہے اور تمہارے بھی قریب ہے دل کے، تمہارے بھی اس سے افیلیشنز ہیں، لیکن ہمارے لیے اعظم ہے، ہمارے لیے مزید قریب ہے بجائے کہ تم کے. یعنی it is more beloved to us. یعنی عیسیٰ علیہ السلام، کرسچنز بھی ان سے اٹیچ ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں، لیکن who is more closer to عیسیٰ؟ we Muslims. who is more closer to موسیٰ؟ we Muslims. الاقصی is us, is ours. Make a long term plan. علماء اپنے خطبات میں کبھی اقصی کو نہ بھولیں. یس ڈفرنٹ ٹاپک سے بات کریں، لیکن پھر بار بار یاد کرائیں. جو لوگ انفلوئنسز ہیں وہ اس ظلم اور زیادتی کو، اس جینوسائیڈ کو کبھی نہ بھولیں. مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ان میں مسلمانوں کے خون اور ان پہ زیادتیوں کے قصے بھی ان کو پلائیں. یاد رکھیں اس چیز کو. اور واللہ سب سے بڑا خطرہ جو جیوز کو ہے اور کرسچنز کو ہے وہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو ان کی ہسٹری نہ پتہ چل جائے. ان مسلمان یہ کھڑے نہ ہو جائیں، یہ چینج ایجنٹس نہ بن جائیں. واللہ جس دن ہم کھڑے ہو گئے نا، جس دن ہم نے اپنی زندگی کا ارادہ، جو انسان میوزک نہیں چھوڑ سکتا وہ الاقصی فتح کرے گا، جو نشے نہیں چھوڑ سکتا وہ الاقصی کو فتح کرے گا، جو حرام ریلیشن شپ نہیں چھوڑ سکتا وہ قدس کو جا کے کانکر کرے گا، وہ اللہ کے راستے میں لڑے گا. It is time to leave the life of sins. Wallahi, if this does not wake you up, what will? Nothing else will. This should wake you up. This is the time. And ان کو ڈر ہے کہ یہ کہ ان کو اپنی ہسٹری سے واقف نہ ہو جائے، یہ کھڑے نہ ہو، یہ دین پہ نہ آ جائیں، یہ پریکٹسنگ نہ بن جائے. The best response to them is living the life of sins. اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں اور کھڑے ہو جائیں. یہ وہ ٹائم ہے. اور اپنی ایک ریولوشن لے کے آئیں اپنے آپ میں، اپنی لائف میں، اپنے بچوں میں، اور اللہ سے وعدے کہ یا رب ہم نے نور الدین زنگی بننا ہے اور ہمارے اولاد نے صلاح الدین ایوبی بننا ہے انشاءاللہ. کیونکہ ڈیفینیٹلی the change has to come over time. اور ایک اور چیز لاسٹ ہینڈز اپ دے رہا ہوں آپ کو، میں ایک پریکاشنری چیز بتا رہا ہوں. ٹیررسٹ آرگنائزیشنز یا وہ لوگ جو اس ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ادارے لائک TTP and ISIS، ان کے ہاتھوں مت چڑھیے گا. یہ وہ ٹائم ہے جس میں مسلمان بہت زیادہ ایموشنل ہو ہوتا ہے، بہت جذباتی ہوا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے. and this is the time when ISIS and TTP and other organizations they take benefit. لوگوں کو بلا لیا اپنی طرف اور غلط راستے میں لگا دیا ان کو. don't be from those people. المؤمن خیس فتن. ایک مسلمان سمارٹ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، کسی کے ایجنڈے کا شکار نہ ہو جائیے گا. ڈونٹ اسٹینڈ اپ اگینسٹ دا مسلمز. کسی کو کافر نہ کہیں. یس بزدل ضرور ہیں جو ہے نا، ایک طرح کی بغیرتی ان کے دلوں میں ضرور ہے، وہ اسلام کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، لیکن کافر نہیں ہے، منافق نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے منافق کون ہے اور کافر کون ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کتنے کس پانی میں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ باتیں کرنے سے کیا ہوگا. اسرائیل نے کیا کیا؟ لابینگ کی ہے.
حماس کو جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ڈکلیئر کر دیا وہ کیسے کیا؟ لابنگ کر کے تو کیا ہے. جو پوری دنیا بائیڈن اور تمام لوگ کچھ نہیں بول رہے اور بالکل they have zipped their lips. کیسے؟ لابنگ کے تھرو ہوا ہے. Muslims need to start lobbying. Muslims need to gather force against the kuffar, the Jews. 2008 کی بات ہے, اسرائیل غزہ کے اندر پورا داخل ہو گیا تھا اور لوگوں کو قتل غارت کر دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ کوئی بولا ہی نہیں تھا. اب جو لوگ انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے, اب جو حکمران بول رہے ہیں, اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ وہ شیخ جراح کے لوگوں کو مزید ایویکویشن کرنی تھی, مزید لوگوں کو نکالنا تھا, سب کو نہیں نکال پائے. مزید بمبارمنٹ کرنی تھی, نہیں کر پائے. یعنی شیخ جراح کے لوگوں کو نکالنا اور مختلف اور زیادتیاں کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ انٹرنیشنل پریشر فیل ہو رہا انہیں. شاہ محمود قریشی ہی وینٹ ٹو ٹرکی, یا انہوں نے بات کی ان سے. دے آر پلاننگ ٹو گو ٹو نیو یارک, وہاں پہ اس ایشو کو ریز کرنے کے لیے. اردوغان نے کلیئر کٹ سٹیٹمنٹس بولی ہیں. اٹ از امپورٹنٹ. ڈونٹ سے کہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے. اف یو آر سیئنگ کہ اس کی امپورٹنس بالکل بھی نہیں ہے, یو ڈونٹ نو اباؤٹ جیو پالیٹکس, یو ڈونٹ نو اباؤٹ دا پریشرز اینڈ دا لابنگ. آپ نہیں جانتے پھر ان چیزوں کے بارے میں. دا پوائنٹ از ایوری پینی کاؤنٹس, ایوری ایکشن کاؤنٹس. کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہے. دعا خواتین کریں, مرد اسٹرائیو کریں, کھڑے ہوں, جو کر سکتے ہیں کھڑے کریں. اس کاز کو بھولنے نہیں دینا انشاءاللہ. اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ ایوری ون کہ جو اللہ نے آپ کو اتھارٹی دی ہے, جو بڑے لوگ ہمیں سنا جن کے پاس اتھارٹی ہے, اٹ از ٹائم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جانے کہ آپ میں سچے کون ہیں, جھوٹے کون ہیں. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم اید الجہاد والمجاہدین, اللہم انصرهم نصر عزیزا وافتح لهم فتحا قریبا, اللہم علیک بالیہود, اللہم علیک بالکفار, اللہم شتت شملهم, اللہم فرق بین کلمتهم وزلزل اقدامهم, اللہم ایدنا بروح القدس, اللہم ایدنا بروح القدس, اللہم احفظ بلادنا وبلاد المسلمین خصوصا الاقصی, خصوصا فلسطین. اللہم علیک بالیہود, اللہم علیک بالیہود, اللہم علیک بالکفار اجمعین, آمین یا رب العالمین. انک انت القوی ونحن الفقراء الیک, وانک انت الغنی ونحن الفقراء الیک, انک انت القوی ونحن الضعفاء الیک, نشکو الیک ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وهوان علی الناس, آمین یا رب العالمین. Make dua, do efforts, and inshallah ta'ala the future is ours. The future is ours. Wallahi al-Azim. We have the authentic ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which tells us that Al-Aqsa will be the headquarters of Muslims. Al-Quds will be the headquarters of Muslims. And inshallah ta'ala will rule the world no matter what. The only question is, یہ چینج آ کے رہے گا, آپ اور میں کتنا رول پلے کرتے ہیں. No doubt, we don't have a shadow of a doubt کہ یہ چینج نہیں آ کے رہے گا, یہ آ کے رہے گا. Our future is brighter than we think. It is higher than we think. اللہ کا سچے وعدے ہیں ہمارے اوپر سے. The question is آپ کا اور میرا کتنا کردار ہے اس میں. اقول قولی هذا واستغفر لي ولكم. بارك الله فيكم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فقلت ما قلت, ان تك حسنة فمن الله وان تك سيئة فمن نفسك والشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.